اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ تبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں نمرود بن کوش بن کنعان کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس دشمن کا ذکر کرتے ہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی نصیحت کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے بردبار ہونے سے دھوکہ کھایا۔ ذیل میں ہم نمرود، اس کی بادشاہت، اس کی سرکشی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے وغیرہ کی واقعات کا ذکر کریں گے۔ نمرود نے اللہ تعالیٰ کی خوب نافرمانی کی، لیکن پھر بھی اسے 400 سال تک دین ملی، لیکن اس کے بعد جب دین مکمل ہو گئی تو اسے عبرتناک سزا کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ نمرود کا دعوی ربوبیت۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے زمین پر جو جابر بادشاہ گزرا وہ نمرود ہے۔ لوگ اس کے پاس جاتے اور دربار سے رسی کھینچ کر کھانا حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس غرض کے لیے گئے۔ نمرود سب لوگوں کے پاس سے گزرا اور ان سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ ہیں۔ یہی سوال جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ مبہوت ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو کھانے کے بغیر واپس کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کو رب ماننے سے انکار۔ واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ریت کے ایک سرخ ٹیلے پر سے گزرے اور فرمانے لگے کہ کیوں نہ میں ٹیلے سے کچھ لے لوں تاکہ یہ خوش ہو جائے، اور وہاں ٹیلے سے کچھ لیا اور اسے گھر لے جا کر ایک جگہ رکھ دیا اور سو گئے۔ آپ کی بیوی نے اس کپڑے کو کھولا تو اس میں بہت شاندار کھانا تھا۔ اس نے اسے پکایا اور آپ کو بھی کھلایا۔ اس وقت آپ کے گھر کوئی غلہ نہیں تھا۔ اس واقعے کا آپ کو علم نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ بیوی نے کہا، یہ وہی کھانا ہے جو آپ لے کر آئے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ مچھروں کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو تیری بادشاہت سلامت رہے گی، ورنہ نہیں۔ نمرود نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ یہ کہا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتہ 3 مرتبہ آیا اور نمرود سے نے تینوں مرتبہ انکار کر دیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ تو اپنے لشکر کو 3 دن میں جمع کر لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک عظیم لشکر بھیج دیا۔ یہ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہ مچھر ان سب کا گوشت کھا گئے اور خون چوس گئے اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ نمرود کے دعوے خدائی کا حال۔ ان میں سے کسی مچھر نے بادشاہ کو مطلقاً تکلیف نہ پہنچائی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مچھر کو بھیجا جو اس کی ناک کے ذریعے سے اندر رہا اور 400 سال تک اندر رہا۔ اس دوران نمرود کو جوتوں سے مارا جاتا، اور جو شخص نمرود کے سر میں جتنے زیادہ جوتے مارتا، نمرود کو وہ اتنا ہی اچھا لگتا۔ نمرود کی حکومت بھی 400 برس رہی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر ہلاک کیا۔ نمرود نے آسمان تک بلند مینار بنوایا تھا، لیکن خدا کا حکم اس کے ستونوں پر آیا اور وہ مینار ان کے اوپر گر پڑا۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ آپ چل پڑے تو دروازے پر اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ نے اپنے متعلق بتایا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا۔ نمرود کا بلندیوں میں خدا کو تلاش کرنا۔ نمرود نے یہ قسم کھائی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے معبود کو ضرور تلاش کروں گا۔ چنانچہ اس نے 4 بڑے پرندے منگوائے، انہیں گوشت اور شراب سے پالا، اور جب وہ خوب موٹے اور پل کر بڑے ہو گئے تو ان کے بیچ ایک تابوت باندھا اور خود بھی اس تابوت میں بیٹھ گیا۔ وہ پرندے اتنا اونچا اڑے کہ پہاڑ زبرات معلوم ہوتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ سمندر نے خشکی کو گھیر رکھا ہے۔ پھر اور بلند ہوئے تو وہاں اسے اندھیرے نے آ گھیرا۔ اس جگہ اسے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس مقام سے اس نے گوشت نیچے پھینکا جو ترک کر پہاڑوں پر گرا۔ جب پہاڑوں نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گئے، اور قریب تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے، لیکن نہ ہلے۔
اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف قرآن مجید میں یوں اشارہ دیا ہے، انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 46۔ نمرود کے محلوں کا گرنا۔ نمرود بیت المقدس کے پاس سے اڑا اور جبل دخانہ پر اترا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ کس طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکا تو اس نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کرایا۔ اس کا خیال تھا کہ اس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو دیکھوں گا، مگر وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہوا، اور اللہ کا حکم ان کے ستونوں پر آن پہنچا اور محلوں کی چھت ان کے اوپر گر پڑی، اور ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، یعنی وہ تو محل کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے مگر وہی ان کے اوپر گر پڑا۔ محل گرنے سے بولیاں بگڑنا۔ اس وقت گھبراہٹ کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں بڑبڑا گئیں اور وہ مختلف بولیاں بولنے لگے۔ اس کی بنا پر 73 بولیاں وجود میں آئیں، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام باپل پڑ گیا۔ اس سے پہلے وہاں کے لوگ سریانی بولتے تھے۔ خدا کی تلاش کے لیے کو پیمائی۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نمرود نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ وہ ایک تابوت تیار کرے۔ جب تابوت تیار ہو گیا تو اس نے تیز رفتار گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب گھوڑے تیار ہو گئے تو وہ اپنے ساتھی کو لے کر بلند و بالا پہاڑ پر چڑھا اور اس سے پوچھا کہ دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم آسمان سے دور ہو رہے ہیں۔ پس نمرود غصے میں آ کر نیچے اترا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت آواز آئی، وہ سرکش کہاں کا ارادہ رکھتا ہے؟ پہاڑوں نے گھوڑوں کے سموں کی آواز سنی تو سمجھے کہ آسمان سے کوئی حکم آیا ہے۔ وہ اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ اپنی جگہ سے ہلنے کے قریب ہو گئے۔ اس واقعے کی طرف قرآن کریم میں اشارہ ہے، اگرچہ ان کا مکر اتنا سخت تھا کہ اس سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ نمرود کا ڈبے میں بیٹھ کر اڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی آیت کی تفسیر کے ضمن میں مروی ہے کہ نمرود نے 2 اڑنے والے چھوٹے گھوڑے لیے اور انہیں خوب پالا پوسا، اچھی خوراک دی، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی موٹے تازے ہو گئے۔ پھر ہر گھوڑے کے ساتھ ایک آدمی باندھا، پھر وہ اپنے ساتھ ایک آدمی لے کر ڈبے میں بیٹھا، پھر اس سے اوپر گیا۔ وہاں جا کر اپنے مصاحب سے پوچھا کہ دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ایک مکی ہے۔ نمرود نے اس کی تصدیق کی، پھر دونوں نیچے اتر آئے۔ نمرود کون تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمرود ساری دنیا کا حکمران تھا، جبکہ بعض مورخین نے اس قول کو رد کیا ہے۔ البتہ انہوں نے اس قول کے بارے میں تصدیق کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ضحاک بن اندر معصب کے دور میں پیدا ہوئے۔ اس واقعے کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اور ضحاک ساری زمین کا حکمران تھا۔ البتہ یہ روایت باعث تعجب ہے، جس میں یہ مذکور ہے کہ پوری زمین پر 4 بادشاہوں نے حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ پہلا مومن بادشاہ تو سلیمان بن داؤد اور دوسرا مومن بادشاہ ذوالقرنین تھا، جبکہ کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر تھے۔ جبکہ بعض کے نزدیک ضحاک بن ہی نمرود ہے، لیکن بہت سے مورخین کے نزدیک یہ بات راجح نہیں، کیونکہ نمرود کی نسبت نبت کی طرف اور ضحاک کی نسبت عجم کی طرف ہے۔ بعض حضرات میں نے اس میں یوں تطبیق کر دی ہے کہ ضحاک نمرود کا بابل کے علاقے میں وزیر تھا اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا تھا۔ اس کا اصل وطن تبرستان کے پہاڑ تھے، جہاں افریدون نے حملہ کیا اور کامیابی حاصل کی اور اسے لوہے سے باندھ دیا۔ اسی طرح بخت نصر سب سے پہلے احواز اور روم کے درمیانی علاقے کا حکمران تھا۔ نیراسب اپنے دور میں ترکوں سے برسر پیکار رہا اور بلخ کے سامنے مقیم رہا۔ جب وہاں اس کا قیام طویل ہو گیا تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ وہ اس علاقے پر حکومت کر رہا ہے۔ البتہ اس بات کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ کسی نبطی نے 1 گز زمین پر بھی حکومت کی ہو، چاہے جائے کہ ساری زمین پر۔ تاہم بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ نیراسب سے پہلے بابل میں نمرود کی 400 سال تک حکومت رہی، پھر نمرود کے بعد اسی کے نسل کے ایک آدمی کی حکومت 100 سال رہی، اس کا نام نبطہ بن مقود تھا۔ پھر لداوس بن نبت
نے 80 سال تک حکومت کی، پھر بالش بن داؤد نے 120 سال تک حکومت کی، اس کے بعد نمرود بن بالش نے 1 سال اور چند مہینے حکومت کی۔ اس طرح کل 700 سال اور چند مہینے بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ ضحاک کے دور حکومت میں ہوا۔ جب افریدون بادشاہ بنا تو اس نے نمرود بن بالش کو قتل کروا دیا، نبطیوں پر ظلم ڈھائے اور ان کا قتل عام کیا، کیونکہ یہ لوگ بیور آصف کے ساتھی تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔